اللہ کے بندو، اس دنیا میں انسان کا بہترین ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان، صدق، توکل کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بھی ہے، ہر حال میں رجوع کرنا۔ جو اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، جو اچھے حالات میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے امیدیں بھی رکھتا ہے، اللہ مشکل اوقات میں اس سے قریب تر ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی جانور پر بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا کیا میں آپ کو کچھ ایسے الفاظ نہ بتاؤں جس سے اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھو وہ تم اسو اپنے سامنے پاؤ گے، اچھے وقت میں یاد رکھو، مشکل وقت میں وہ تمہیں یاد رکھے گا، مانگو تو اللہ سے مانگنا، مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگنا۔ قلم لکھ کے خشک ہو گیا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر اب ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا تو وہ یہ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ سب مل کر آپ کو کوئی ایسا نقصان پہنچانا چاہیں جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا تو وہ یہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا، دعا ایمان کی بہترین صورت ہے، یہ عبودیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت کا بہترین مظہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو تکبر کرتے ہیں، میری عبادت نہیں کرتے، وہ جہنم میں جائیں گے ذلیل اور رسوا ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی بڑا شاندار ہے، جس میں اللہ اپنی مخلوق کو بلا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میرے دروازے پر آؤ۔ فرمایا جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہہ دینا کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں، تو میری بات کو مانیں اور ایمان لائیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔